بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دعائه. امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت و شر ما لم اعمل. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے کیا اور ہر اس شر سے جو میں نے نہیں کیا. شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں یہ عظیم استعاذہ ہے، یعنی عظیم پناہ کی دعا ہے، یعنی جامع جو پناہ کے صیغے ہیں ان کے ساتھ جو ہر شر کو شامل ہے، یعنی مما عملہ العبد و مما لم يعمل، جو بندے نے وہ شر کیا ہو یا نہ کیا ہو، تو اس میں پناہ ہے ہر اس شر سے جو انسان نے ماضی میں کیا ہو یا ایسے شر گناہ جو انہوں نے نہیں کیے ہیں مستقبل میں. تو یہ جامع دعاؤں میں سے ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برے اعمال کے شر سے پناہ مانگی ہے جو آپ نے کیے یا جو آگے آ جائیں، یعنی مستقبل میں سب سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کی ہے. جس طرح دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہر برے کاموں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور ہر شر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے. پھر فرمایا اور هذا تعلیم منہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے لامتی ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی امت کو تعلیم دی ہے لیقتدوا بھی، تاکہ آپ کی پیروی کریں، اتباع کریں. وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اعمال ہیں پچھلے اور آنے والے یہ سب خیر ہی خیر ہیں، ان میں کوئی شر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں. گویا کہ یہ امت کے لیے اس میں جو ہے وہ پیروی کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا ہے اور امت کو یہ سکھلایا ہے کہ اس طرح جو ہے آپ پناہ طلب کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف ہیں پچھلے، جیسے کہ قرآن مجید میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور سارے گناہ معاف کر لیے. تو گویا کہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھا کریں. اور اس دعا کے اندر اشارہ بھی ہے کہ انسان جو یعنی برائی پا جاتا ہے یا برائی کو پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی وجہ، اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی وہ سبب ہوتے ہیں اس کے ہاتھ جو کرتے ہیں یا جو لوگوں کے ہاتھ کرتے ہیں، یعنی انسان خود سبب بنتا ہے برائی کا. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی سے درگزر کر دیتا ہے. تو اس دعا کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ بڑا محتاج ہے اپنے رب کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اچھے کر دیں اور اس کے معاملات سیدھے کر دیں اور اس کو شر سے بچائے اور برے اعمال سے بچائے. اور انسان جو ہے اپنے رب سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، انسان اسی کا محتاج ہے، یعنی ایک لمحہ بھی وہ اللہ سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. اگر ہوا تو پھر اس کا نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، سیدھی راہ دینے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی جو ہے رب نہیں ہے. اس دعا کے اندر، اس جامع دعا کے اندر اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ توفیق جو یہ ساری بندے کے جو تمام معاملات میں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بندے کی جو بہتر زندگی اور اچھے حالات اس کے تمام معاملات یہ اللہ تعالیٰ اکیلے کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے وہ دے، جسے چاہے منع کر دے، جسے چاہے نیچے کر دے، جسے چاہے بلند کرے، وہ رزق تنگ کر دے یا کشادہ کر دے، عزت دے دے یا ذلت دے دے. تو وہ اپنے اعمال میں ہر دن ہے، ہمارا رب اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں امر اسی کا ہے، اور مخلوق بھی اسی کی ہے، اور بندوں کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. تو بندے جو ہیں ایک لمحہ بھی اس سے ان کے لیے جو ہے وہ بے پرواہ اپنے رب سے نہیں ہو سکتے، ایک سانس بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانو تم اللہ کے فقیر ہو، وہی جو ہے غنی ہے، بے پرواہ ہے اور بڑی تعریفوں کا لائق ہے. تو بندہ کتنا محتاج ہے کہ بندہ یہ شعور حاصل کرے کہ بندہ جو ہے اپنے رب کا ہی محتاج ہے، اس کا فقیر ہے، اس کی ضرورت اپنے رب کی طرف ہے، یہ کہ وہ اس کا رب اسے تمام معاملات میں توفیق دے دے، تمام اعمال میں اسے توفیق دے دے اور اسے پناہ دے دے رسوا ہونے سے. بس اگر اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے دے ہر شر سے جو بندے نے کیا اور ہر اس شر سے جو وہ بندہ نہیں جانتا، تو یہی حقیقی توفیق ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہ دے تو یہی
یہی رسوائی ہے۔ تو آپ غور کریں توفیق کے متعلق قول اللہ تعالی، قول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے محبوب کر دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو اور خوبصورت بنا دیا ہے فی قلوبکم، تمہاری دلوں میں، وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے ناپسندیدہ کر دیا ہے تمہاری طرف، تمہارے لیے کفر کو اور گناہوں کو اور نافرمانیوں کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے احسان اور اللہ کی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان ہے اور اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ صرف اللہ کا ہی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دل میں ایمان کی محبت ڈال دے، اسے سنگار دے، اور اس کی دل میں گناہوں کی، نافرمانیوں کی اور کفر کی نفرت ڈال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بندے پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل، احسان اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو البتہ تم شیطان کی پیروی کر لیتے مگر تھوڑے سے لوگ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا، ما زکا منکم من احد ابدا، کوئی تم میں سے پاکیزہ کبھی نہ ہو، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ غور کریں رسوائی کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ واجب ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیہ، اگرچہ تمام نشانیاں ان کے پاس آ جائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اگر ہم ان لوگوں کی طرف فرشتے نازل کر دیں، ان کو دیکھیں، وکلمہم الموتیٰ، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگیں، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے جمع کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، نہیں یہ ایمان لا سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، ذلیل کر دے، تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح وقول سبحانہ، اللہ سبحانہ کا قول ہے، ان تحرص علی ہداہم، اگرچہ آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی، تو اللہ نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جسے وہ گمراہ کر دے۔ تو یہ آیات ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل سنگار دیا گیا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، اچھا دیکھتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ گمراہ کر دے، ویہدی من یشاء، اور جو ہے وہ جسے چاہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، یعنی آپ کا نفس ان پر حسرت نہ کرے، یعنی آپ مایوس نہ ہو۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح امام نسائی کی سنن الکبریٰ میں یہ روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ما یمنعک ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت، یعنی نہ تجھے کوئی چیز منع کرے یہ کہ تو صبح اور شام یہ دعا کہا کرے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو اس دعا کے اندر یہ جو عبارت ہے، کہ اللہ میرے تمام معاملات جو ہے وہ بہتر کر دے اور مجھے اپنی نفس کی طرف سپرد نہ کر ایک لمحہ بھی، کیونکہ بندہ جب اپنی نفس کی طرف جو ہے وہ سپرد کیا جائے تو وہ رسوائی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور محروم کی طرف۔ تو اہل علم یہی کہتے ہیں کہ حقیقی توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی طرف جو ہے بندے کو سپرد کر دے، اور رسوائی یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی طرف سپرد کر دے۔ تو بندہ جب اپنے نفس کی طرف سپرد ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے، تو پھر وہ خسارے اور ضائع ہونے کی طرف سپرد کیا جاتا ہے۔ اور کچھ یہاں پر امور ذکر کرتے ہیں جس سے بندہ توفیق حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ ان اسباب سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل کرنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا یہ ہے کہ نیت صالح ہو۔ شیخ حفظ اللہ نے کہا کہ سب سے عظیم جو یہ جس کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل کرے، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس میں یہ کہ انسان کی نیت سچی ہو، کیونکہ عمل کا جو اساس ہے وہ نیت ہے، اور عمل کو جو قائم کرنے والا وہ نیت ہی ہے۔ جیسے انما الاعمال بالنیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ حرص کرے اچھی نیت پر، اور عمل کا جو مقصد ہو وہ اچھا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کو یاد کرے۔ اس میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ الدعاء و کثرت الالحاء علی اللہ، دعائیں کرنا اور اللہ تعالیٰ پر گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، بار بار رو رو کر دعائیں کرنا، کیونکہ جس کو دعا دی جاتی ہے تو اس کو توفیق کی چابیاں مل جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں،
جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی لا یخیب من دعا ولا یرد من ناجا۔ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا جو اسے پکارتا ہے، لوٹاتا نہیں جو اسے التجا کرتا ہے، اسے بلاتا ہے، اسے باتیں کرتا ہے۔ تیسری چیز جو اس میں ہے وہ اچھا جو ہے وہ سچا توکل ہو، اللہ تعالیٰ پر سچا توکل ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، میرا اسی پر بھروسہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں، وَإِن يخذلکم، اگر وہ تمہیں رسوا کر دے فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کون ہے اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح توفیق کے اسباب میں سے یہ ہے کہ نفس کی بندہ اصلاح کرے علم کے ساتھ، تو علم جو ہے روشنی ہے، علم بندے کے لیے روشنی ہے اور چراغ ہے، تو علم کے ساتھ جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ملازمت اہل الصلاح والاستقامہ، یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اور جو لوگ اچھے ہیں سیدھے راستے پر چل رہے ہیں ان سے جو ہے وہ ساتھ رہنا، ان کا ساتھ رہنا، والبعد عن اہل الشر والفساد، اور اہل شر اور اہل فساد سے دور رہنا، یہ بھی ایک جو ہے بڑی توفیق حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ کیونکہ جو شخص یعنی بیٹھتا ہے اہل شر سے اہل فساد سے، تو وہ اپنے آپ پر اپنی نفس پر کھول رہا ہے دروازہ رسوائی کا اور محرومی کا۔ جتنی وہ ان سے تعلق قائم کرے گا، ان کے ساتھ رہے گا، اتنا جو ہے وہ رسوائی کی طرف جائے گا۔ اور اسی طرح اسباب توفیق میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ آخرت کو یاد کرے، اور حقیقی زندگی آخرت ہے، اور دنیا کی کمی کو محسوس کرے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اور دنیا جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کی ایک مدت ہے اور آخرت ہمیشہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جد و جہد کرنا عبادت پر، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری پر، اور فردی عبادات اور نفلی عبادات، ان سب پر جو ہے وہ اہتمام کرے، اس کے ساتھ توفیق حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر ہے، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دشمنی کرتا ہے میرے ولی سے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور نہیں بندہ قریب ہوتا میرے کسی چیز کے ساتھ، زیادہ محبوب نہیں ہوتا میری طرف مگر ان اعمال کے ساتھ جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، اور بندہ ہمیشہ میرے قریب ہونے کے لیے نوافل کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا رہتا ہے، یعنی میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کی کثرت کے ساتھ، نفلی عبادت کی کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو حدیث آگے کافی ہے، اس میں یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے کثرت عبادت سے، تو یہ عظیم دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت و شر ما لم اعمل۔ یہ ایک اعلان ہے بندے کی طرف سے اس کی بالکل کمزوری کا اور اپنے آپ سے برات کا، کہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس کی جو حقیقی طاقت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور وہ اپنے عیب جو ہے ان کو دیکھتا ہے، اور اپنی کمی کو دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔